تیسرے سوال کی طرف جاتے ہیں، جعفر جن کے حوالے سے سوال کیا گیا۔ ایک ذاکرہ ہیں، انہوں نے یہ سوال بیسیکلی رکھا تھا، اور ان کو یہ مشکل پیش آئی کہ ان کو بہت ساری جگہوں پر بلایا گیا اور کہا گیا کہ جعفر جن کی مجلس ترہیم ہے، اس سے آپ کو خطاب کرنا۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جعفر جن کا اصل میں ہے کیا، اور کیا یہ معتبر ہے؟ تو اس پر تھوڑی سی میں گفتگو کروں گا کہ ہمارے لوگ ماشاءاللہ سے اس قدر زبردست اور عظیم لوگ ہیں کہ جنوں سے بھی بڑے جن ہیں ماشاءاللہ سے یہ، ان کو نہ صرف یہ کہ جعفر جن کے باپ کا بھی نام معلوم ہے، ان کے بیٹے کا بھی نام معلوم ہے۔ سافر جن کہتے ہیں ان کے بیٹے کو، کہ جعفر کا بیٹا ہے، جعفر تو فوت ہو چکا، اب فوت ہونے کی کہانی انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا، کہ جعفر جن فوت ہو چکا۔ جعفر جن کے والد صاحب کا نام تھا راہیل جن، اور جعفر کے بیٹے کا نام ہے سافر، اور جعفر جن کی مجلس ترہیم رکھی جاتی ہے۔ آپ کے اخباروں میں چھپتا ہے، میں ایک دفعہ کافی سال پہلے کی بات ہے، جب یہ سلسلہ پاکستان میں شروع ہوا تھا، تو جنگ اخبار میں باقاعدہ اشتہار چھپا تھا کہ مجلس ترہیم برائے جعفر جن ابن راہیل جن، اور وہ مجلس ترہیم رکھوائی تھی ایک مشہور عالم دین نے، اور اس سے خطاب کرنا تھا ایک اور مشہور عالم دین نے۔ اب ایسی چیزوں پر آپ بے اختیار سر پیٹنے پر مجبور ہو جاتے، کہ ایک اخبار میں باقاعدہ اشتہار چھپ رہا ہے کہ مجلس ترہیم ہو رہی ہے ایک جن کی۔ دیکھیں، جنوں کے وجود، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں جنوں کے وجود پر تنقید کر رہا ہوں، کیا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جعفر جن کا میں بتاتا چلوں کہ ہمیں کسی بھی جن کا تذکرہ نہیں ملتا جو کربلا میں امام حسین کی خدمت میں آیا ہو۔ عموماً جعفر جن کے ماننے والے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ وہ جن تھا جو کہ میدان کربلا میں امام حسین کے پاس آیا اور اذن جہاد طلب کیا، اور امام حسین نے اس کو اذن نہیں دی۔ یہ مشہور تو ہے، لیکن اس کا ذکر ہمیں معتبر مقاتل میں ہرگز نہیں ملتا۔ سب سے پہلے جس کتاب میں اس کا تذکرہ آیا وہ روضۃ الشہداء نامی کتاب تھی، جس کے مؤلف تھے ملا حسین کاشفی، ملا حسین کاشفی سبزواری ان کا نام تھا، ملا کاشفی کے نام سے معروف ہے، اور ان کی وفات ہوئی 910 ہجری میں۔ واقعہ کربلا ہوا 61 ہجری میں، اور 910 ہجری میں آپ امیجن کریں کہ 800 کچھ سالوں کے بعد روضۃ الشہداء میں اس جن کا ذکر آتا ہے۔ اب یکایک یہ جن جعفر کہاں سے وجود میں آیا، مؤلف نے، اس کتاب کے مؤلف نے کہاں سے یہ چیز دیکھی، کچھ بھی نہیں پتا۔ اس سے پہلے کسی بھی کتاب میں جعفر جن کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو محدث نوری جن کی کتاب ہے لؤلؤ والمرجان، جو انہوں نے عزاداری یا منبر کی اصلاح پر لکھی تھی، اس کتاب میں انہوں نے اس جعفر جن کا انکار کیا، اور بالکل اس کو تحریف قرار دیا کہ یہ تحریفات عاشورہ میں سے ایک ہے۔ تحریفات عاشورہ سے مراد امام حسین سے یا واقع کربلا سے جو جھوٹی باتیں منسوب کر دی گئی ہیں ان کو تحریفات عاشورہ سمپل ورڈز میں کہا جاتا ہے۔ انہی کی بیس پر ملا نے، کیا نام ہے ان کا، محدث نوری کی اس بات کی بیس پر پھر شہید مطہری نے بھی اس کا شدت سے انکار کیا، بلکہ اس کتاب کے مؤلف پر تنقید کی انہوں نے کہ یہ ملا کاشفی وہ شخص تھا جو بس گرگٹ کی طرح رنگ، یہ ان کے الفاظ میں بیان کروں، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا تھا۔ یہ جب شیعہ نشین علاقوں میں جاتا شیعہ بن جاتا، سنی نشین علاقوں میں جاتا تو تراویحاں پڑھاتا تھا۔ تو بہرحال یہ شہید مطہری نے ان کے بارے میں یہ کہا۔ البتہ ہمیں کچھ روایات ملتی ہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ مدینہ سے روانگی کے وقت امام حسین کے پاس کچھ جن آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے بہاف پر لڑ سکتے ہیں، اور اپنی نصرت کا وعدہ کیا، اور امام حسین کو مدد کی یقین دہانی کرائی، تو امام حسین نے ان کو منع کیا کہ میرے قتل کا وقت اور میرے قتل کی جگہ
مشخص ہے، اور جو چیزیں تم کرنا چاہتے ہو وہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک روایت ہے جو بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے شیخ مفید کے ریفرنس سے نقل کیا، وہ کہ اس روایت میں بھی بہرحال کافی کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اس روایت کی سند پر بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ ہمارا مدعا نہیں ہے۔ اگر اس روایت کو بالفرض ہم مان بھی لیں، تب بھی یہ مدینہ سے روانگی کے وقت یہ جنات آئے تھے۔ کربلا کے وقت کسی زعفر جن کا آنا یا خود کسی بھی جن کا آنا امام حسین کے پاس، وہ ہمیں معتبر مقاتل میں ہرگز نہیں ملتا۔ مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجی، جو کہ کسی شخص نے وہ کلپ بھیجی تھی، مطلب ان کی بیسکلی کلپ ہے، اس میں انہوں نے زعفر جن کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہوئی تھی۔ تو اس میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں زعفر جن کے بارے میں بھی بہت ساری ہمارے پاس دلائل ہیں، اس کے نہ ہونے پر بھی دلائل ہیں، تو اپنی طرف سے انہوں نے بڑا نیوٹرل رہ کر بات کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ فقط تدلیس تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ زعفر جن کے ہونے پر جو دلائل دیے انہوں نے ایک تو آیت اللہ بروجردی مرحوم آیت اللہ سید حسین بروجردی بہت بڑے مرجع گزرے ہیں، مجتہد گزرے ہیں، یہ امام خمینی سے بھی پہلے یہ تھے، موجود تھے، 1960s کے اشرے میں ان کا انتقال ہوا۔ تو ان سے نسبت دیتے ہوئے کہا کہ آیت اللہ بروجردی کے دور میں زعفر جن انتقال فرما گئے، اور آیت اللہ بروجردی نے ان کے لیے مجلس ترہیم رکھی۔ کتنی بڑی نسبت دی آیت اللہ بروجردی سے۔ اور ان صاحب نے مزید آگے بڑھتے ہوئے آیت اللہ بہجت سے بھی یہ نسبت دی کہ آیت اللہ بہجت نے بھی ان کے لیے زعفر جن کے لیے مجلس ترہیم رکھی تھی۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں اس پہ کیا کیا میں لب کشائی کر سکتا ہوں۔ آیت اللہ بروجردی سے انہوں نے جو نسبت دی، میں نے دیکھا آیت اللہ بروجردی پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ان کی حیات مبارکہ پر، جس میں سے ایک مفاخر اسلام نامی کتاب ہے، علی دوانی کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ کتابوں میں ڈھونڈا، مجھے کہیں پر بھی یہ چیز نہیں ملی کہ آیت اللہ بروجردی نے کوئی اس طرح کی مجلس ترہیم رکھوائی ہے۔ ہاں کچھ فارسی ویب سائٹس پر مجھے ملا، لیکن فارسی ہمارے یہاں انفارچونیٹلی بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عربی اور فارسی میں کچھ بھی آ جائے تو وہ معتبر، ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بھائی فارسی اور عربی میں ہر چیز مقدس ہوتی ہے، چننے کے قابل ہوتی ہے۔ بھائی دیکھیں، ایرانی جو بلاگز لکھتے ہیں یا ایرانی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں ان میں بھی ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ہر طرح کی چیزیں وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو مشہور یہ بات ہو گئی کہ بھائی آیت اللہ بروجردی نے مجلس ترہیم رکھوائی، اور پاکستان میں کچھ علماء، کچھ مدارس، کچھ مدرسے یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ آیت اللہ بروجردی نے یہ مجلس ترہیم رکھی، حالانکہ کہیں پر بھی کسی بھی ان کی حالات زندگی پر کتابیں لکھی گئی، کہیں پر بھی یہ بات موجود۔ البتہ آقائے بہجت کے حوالے سے تو وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں ملتا، لیکن البتہ ان کے کوئی جاننے والے ہیں جو آیت اللہ بہجت کے چونکہ شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ زعفر جن کی مجلس ترہیم رکھی تھی۔ اب اس پر ہم کیا بول سکتے ہیں؟ آپ کے جاننے والے آپ جانیں اور آپ کے جاننے والے جانیں، ہم اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال جب زعفر جن کا خود اپنا کوئی وجود نہیں ملتا تو ان کے مرنے کی خبر آپ کو کیسے ملی؟ اور خبر ملی بھی تو آیت اللہ بروجردی کو ملی، اور عجیب باتیں جن کا ذکر کہیں پر بھی نہیں کیا گیا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور بروجردی تھے، سید علی اصغر بروجردی، جن کی ایک کتاب ہے طرائف المقال کے نام سے، یہ رجال کی ایک کتاب ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں اپنے کسی بزرگ کا، کسی استاد کا ذکر کیا کہ وہ زعفر جن کے وجود کے قائل تھے اور انہوں نے ان کو دیکھا، لیکن خود سید بروجردی جو معروف گرینڈ آیت اللہ بروجردی ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو ان تمام باتوں کو کل ملا کر جو بات بنتی ہے وہ یہ کہ دیکھیں، جنات کا وجود بالکل حق ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بظاہر امام حسین کے پاس بھی جنات کی آمد و رفت رہتی ہوگی، یقیناً وہ سب کے امام ہے، تمام جنات، تمام انسانوں کے وہ امام ہیں، تو یقیناً ان کے پاس آتے ہوں گے۔ لیکن واقع کربلا میں کسی خاص جن، زعفر نامی جن کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اگر اس کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ تحریفات عاشورہ میں سے ہے۔ جن علماء نے تحریفات عاشورہ پر کام کیا ہے وہ برملا کہتے ہیں کہ زعفر جن کا جو واقعہ ہے وہ جھوٹا واقعہ ہے۔ تو یہ تھا زعفر جن کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں ان کی جو مجلس ترہیم ہے اس کا بڑا رواج چل پڑا ہے،
بدقسمتی سے ایران کی دیکھا دیکھی اسی طرح سے کچھ فارسی ویب سائٹس پر ہمارے کچھ لوگ ہیں جو فارسی ویب سائٹ سے ترجمہ کر کے اس طرح کی خرافات کو عوام میں بیان کرتے ہیں، اور عوام میں یہ چیز رائج ہو جاتی ہے۔